میرے پیارے دوست، میرا نام وجے ہے اور میں دہرادون کا رہائشی ہوں۔ میری عمر 24 سال ہے اور میں ظاہری شکل میں خوبصورت ہوں۔ یہ معاملہ اس وقت ہے جب میں اپنی BSc کی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش میں تھا۔ مجھے دہلی میں نوکری مل گئی اور مجھے دہلی آنا پڑا۔ دہلی میں میرے ماموں بھی ہیں۔ ماں نے کہا کہ تم یہاں میرے ساتھ رہو۔ میرے ماموں کے مشورے پر میرے گھر کے ساتھی بھی یہی بولنے لگے۔ میں اگلے دن دہلی آیا تھا۔ مامی نے گیٹ کھولا جب وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر چائے وغیرہ لانے پر مجبور کیا۔ پھر میرے ماموں بھی آئے۔ اس نے مجھ سے بات شروع کر دی۔ دوست، میرے ماموں کا ایک بیٹا بھی ہے جو تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا اور میں سو گیا۔ ماں کا بیٹا بھی اسکول سے آیا تھا جب وہ سو کر بیدار ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ رات ماما کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ ہم سب کھانا کھانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ماموں نہیں کھا رہے تھے، تو میں نے مامی سے پوچھا کہ ماما کدھر ہے؟ تو مامی نے بتایا کہ وہ 11 بجے تک دیر سے آتا ہے۔ دوست، میرے ماموں کی اپنی کمپنی ہے، اس لیے وہ کمپنی کے کام میں مصروف ہیں۔ میں اور مامی یہاں اور وہاں باتیں کرتے رہے۔ پھر ایسی دو چیزیں کر کے ہم اپنے کمرے میں سو گئے۔ میرا کمرہ مامی کے کمرے کے برابر تھا۔ میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں دن میں سوتا تھا۔ بور ہونے کی وجہ سے میں نے ہر روز اس پر کہانیاں پڑھنا شروع کر دیں۔ کہانیاں پڑھنا میرا اچھا وقت گزرتا تھا۔ 11 بجے چچا بھی پہنچے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں جیسے وہ کسی کو دھمکی دے رہا ہو۔ میں نے ان پر توجہ نہیں دی اور سو گیا۔ میں ہر دن کی طرح صبح 5 بجے اٹھتا اور سوچ کے اوپر چھت پر گھومتا۔ میں اوپر چلا گیا۔ اوپر جاتے ہوئے میں نے مامی کو اپنی سرخ روشنی والی ناٹ میں چلتے ہوئے دیکھا۔ معاف کیجئے گا، میں آپ کو اپنی خالہ کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ میری خالہ 28 سال کی ہے۔ اس طرح میں انہیں رات کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس کی شبلی گھٹنوں تک تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ان کے پاس گیا۔ میں صبح اچھی ہوں خالہ۔ خالہ میں صبح بخیر۔ کیا ہوا خالہ، کیا آپ ناراض ہے؟ میں نے بہت پیار سے پوچھا۔ مامی خاموش رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں آدمی، خالہ، مجھے بتاتا ہوں، تم لڑکیوں کی طرح غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ ماں نے مسکرا کر کہا، کیوں، میں لڑکی نہیں ہوں کیا؟ مسکراتے ہوئے میں نے کہا، ہاں، لیکن اب شادی شدہ ہے۔ مامی نے مجھے بیچ میں روکا اور کہا، ہاں، سب کو لگتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن مجھے اب احساس نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اپنا ہاتھ کندھے پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا ہوا یار؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ اپنے دوست کو، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، وجے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت کو اپنے شوہر سے کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے خالہ؟ پھر کس گھنٹے کی بات سمجھ جائے؟ میں اپنا مسئلہ ہوں۔ ارے تم بتاؤ گے تبھی میں سمجھوں گا۔ ماں، جب تم کچھ نہیں جانتے تو میں تمہیں کیا سمجھوں؟ چلو، مجھے بتو کہ کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ جانتا ہوں۔ ڈانٹنے والی خالہ نے کہا، تو تم کیسے نہیں جانتے کہ عورت کو اپنے شوہر سے کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کے ماموں مجھے پچھلے 1 سال میں 3 بار سنیں گے۔ یار، میں بھی چاہتا ہوں۔ میں بھی ایک عورت ہوں۔ مجھے بھی ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا ہے۔ وہ اب کچھ کرنے کے بارے میں زیادہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں اور کس کے ساتھ؟ میں مسئلہ ہوں خالہ۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر دبایا۔
आंटी, आदमी, फतह। मुझे एक बॉय फ्रेंड चाहिए जो मैं हूं, जो आपकी माँ मम्मी को शर्मा दे, जो मुझे कर सके। अब जैसे कोई हो। घर का मामला घर में ही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर भी काफी हैरान था कि मामी मुझे खुली दावत दे रही है, लेकिन कहीं मैं खाला को करना चाहता था तो सूरत-ए-हाल मेरे साथ थी। सामने से मामी जैसी औरत को कौन इनकार कर सकता है। मैंने क्रिकेट के लिए क्रिकेटर को भर दिया, मगर मामी ने मुझे रोका और कहा, चल नीचे कमीने। ये सिर्फ यहां शुरू हुआ। चलो नीचे अपने कमरे में चले जाते हैं, कोई भी यहां देखेगा। हम दोनों उठकर नीचे चले गए और क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है।